يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے جو اس دنیا کا خالق ہے، ہم سب کا مالک اور رازق ہے. اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، بدعت یہ سب سے خطرناک اور مہلک عمل ہے جس عمل کے تعلق سے، جس بدعت کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے. آئیے ہم اس تفصیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. چونکہ بدعت جس طریقے سے روزانہ نئی نئی شکلیں اختیار کر رہی ہیں، اسی طریقے سے بدعت کی تعریفات اور بدعت کی ڈیفینیشن میں بھی روزانہ تبدیلی آ رہی ہے اور ایک نئی چیز سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو مل رہی ہے. چنانچہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم بدعت کی حقیقت کو سمجھیں کہ بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تعریف سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت سے اتنا زیادہ بچنے کی کیوں تلقین فرمائی ہے، اس بدعت سے اپنے امت کو کیوں اتنا ڈرایا ہے اور اس کی سنگینیوں کو اور اس کی خطرناکیوں کو بیان فرمایا ہے. دیکھیے، بدعت کہتے ہیں لغت میں کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرنے کو. جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں اور لفظ بدعت کو لغت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مفہوم آتا ہے کہ بدعت ہر پیدا کی ہوئی نئی چیز کو کہتے ہیں. یہ مختصر تعارف ہے جس کو
اہل لغت نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ہر نئی چیز، اور وہ نئی چیز جب اس کی تھوڑی شرح میں جائیں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں بطور خاص لغت جب دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے معانی ذکر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی معانی کے ساتھ ساتھ کچھ تشریحات بھی ہوتی ہیں۔ چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پہلا لفظ یا اس لفظ کی پہلی تشریح، پہلا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دوسرے کے طرف آتے ہیں، تیسرے کے طرف آتے ہیں، چوتھے کے طرف آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر یہاں بھی معانی اور مفاہیم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو لغت کے دوسری کتابوں کے طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بہت سارے معانی اور اس کے مختصر تشریحات پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ لغت کے اندر لفظ بدعت ڈھونڈیں گے تو سب سے پہلی چیز یہی ملے گی کہ کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اب اس کے ساتھ ایک چیز اور اضافہ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی کوئی نظیر ماضی میں نہ ملتی ہو، یعنی بالکل نئی چیز ہو، لیٹسٹ ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمپنی والی بہت ساری چیزیں ایسی لانچ کرتے ہیں اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یا دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ یہ چیز آئی ہے، اس کے اندر جتنے مواصفات ذکر کیے گئے ہیں، جتنے فیچرز ہیں، یہ بالکل لیٹسٹ ہیں۔ تو آپ اس تشریح میں یہ چیز پائیں گے اہل لغت کے ہاں کہ ایک ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی کوئی نظیر ماضی میں نہ ملتی ہو، اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ آسمانوں اور زمین کے تخلیق یا اس کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ بدعت کا استعمال کیا۔ بدیع کا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے جس کی کوئی نظیر اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں آسمانوں کو دیکھا تھا، زمین کو دیکھا تھا، یا آسمانوں زمین کی نظیر موجود تھی، اس کا فوٹو، اس کا نقشہ یا اس سے متعلق کوئی چیز نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سامنے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ بدیع السماوات والارض، اس میں آسمانوں زمین کو پیدا فرمایا جس کی کوئی نظیر ماضی میں نہیں ملتی ہے، جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ بالکل نئے انداز سے، نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو لغت میں بدعت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو، جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ شریعت کے نگاہ میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے نگاہ میں بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو۔ بدعت شریعت کی نگاہ میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو اپنا لینا، کسی ایسی چیز کو دین سمجھ لینا، کسی ایسی چیز کو بطور ثواب کرنا جس کی کوئی نظیر سلف کے ہاں نہ ملتی ہو، اللہ کے کتاب میں نہ ملتی ہو، رسول اللہ کے فرمان میں نہ ملتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تعریف کافی ہوگی کہ دین میں کسی بھی چیز کو، بلکہ ہم تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ بدعت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت والجلال نے اس کام سے منع نہیں فرمایا۔ بہت سارے دینی کام ہیں جن کو گنایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، جب ہم انہیں اس کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی منائی شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں فرمایا. آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ اچھا کام ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور اس کے اچھے اثرات بظاہر ہمارے زندگی میں نظر بھی آتے ہیں. آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں فرمایا ہے، اس لیے آپ منع نہ کریں، اس نیکی کے کام سے نہ روکیں، اس خیر کے دروازے کو آپ بند نہ کریں. شریعت خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، آپ بھی خاموش رہیے. ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب وہ نیکی کا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے روکا جاتا ہے، جس سے منع کیا جاتا ہے، وہ نیکی جس کو وہ لوگ نیکی تصور کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت والجلال نے اس کام سے روکا ہو تو آپ بتائیں تاکہ ہم بھی اس کام سے رک جائیں. تو ہمیں یہ سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ شریعت کا ایک اپنا اصول ہے، شریعت کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس کے مطابق ہم اپنے معاملات طے کریں گے اور انہی شرعی اصولوں کے مطابق ہم اپنی عبادتوں کو بھی پرکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ عبادات میں یہ عبادات توقیفی ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسئلے کا حل اگر آپ بیچ سے تلاش کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. جب تک آپ اس کے اساسیات، اس کے مبادیات اور اس کے بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے کسی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے آپ. بلکہ گھروں کے اندر اگر چھوٹے موٹے مسائل پہ تنازع ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے ایک سیڑھی میں اور نیچے اترتا ہوں، دو بچوں کی آپس میں گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس قضیے کی حقیقت کو جانیں. ایک بچے کو الگ بلا کے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا بیٹے، دوسرے کو الگ ہٹا کے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ. جب تک ہم اس حقیقت کو اور اس تنازعات کی ابتدا کو نہیں جانیں گے بہت مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. تو دینی مسائل میں اگر اس قسم کی چیزیں رونما ہو رہی ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں میں انتشار کا شکار، دین کے نام پہ لوگوں میں بٹوارے کا سبب بن رہا ہے، تو یہاں ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان حقائق سے واقفیت رکھے. لہذا بدعت، اہل بدعت اور بدعت کی خرابیاں اور بدعت کی خطرناکیاں اور یہ بدعت کتنا مہلک مرض ہے صرف اہل بدعت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت اور پوری دنیا کے لیے یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت. چنانچہ عبادات کے تعلق سے ہم پہلے جانیں کہ عبادت ہے کیا. جب آپ یہ جان لیں گے عبادت ہے کیا تو بدعت کو سمجھنا آسان ہوگا اور یہ بھی سمجھنا آسان ہوگا کہ بدعت کے تعلق سے لوگ اتنا گلا کیوں پھاڑتے ہیں، بدعت کی خرابیوں کو اتنا شد و مت سے کیوں بیان کیا جاتا ہے، بدعت سے لوگوں کو بچنے اور بچانے کی تلقین کیوں کی جاتی ہے، بدعت کے تعلق سے کتابیں کیوں لکھی جاتی ہے، بدعت کے تعلق سے ہر زمانے میں لوگوں سے اتنی دشمنیاں کیوں کی گئی ہیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے عبادات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہیں، یعنی عبادات کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے موجود ہے وہی شریعت ہے. یعنی اللہ نے جس عبادت کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو جس طریقے سے انجام دیا ہے وہی حقیقی معنوں میں اصل عبادت ہے. یہ توقیفی ہے، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے عبادات میں کہ ہم اپنا دماغ لگائیں، ہم اپنے فلسفے کا استعمال کریں، نہیں، بلکہ عبادات توقیفی ہیں جیسے ثابت ہے بغیر کسی حذف و اضافے کے، بغیر کسی تبدیلی کے، ہمیں اسی طریقے سے تسلیم کر لینا، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو،
چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے کا مسئلہ ہو، چاہے حج کا مسئلہ ہو، بالکل ویسے ہی تسلیم کرنا ہے جیسے ثابت ہے۔ لیکن اس کے برخلاف میں سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں جیسے کھانے پینے کے مسائل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خورد و نوش کی چیزیں ہیں، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا نظام مختلف ہے عبادات سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ نظام، ایک الگ سسٹم دیا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی میں خورد و نوش سے تعلق رکھنے والی، کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے لیے الگ اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تجارتی معاملات، اس کے لیے الگ اصول بیان فرمائے ہیں، اور شریعت میں ایسے ایسے ٹرمز کا استعمال ہوا ہے تجارت کے تعلق سے، اور تجارت سے جڑی ہوئی چیزیں بالعموم سود ہے، ربا ہے، ایسی چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے شریعت نے بہت واضح انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں عملی طور پہ کر کے دکھایا، صحابہ کو سکھایا اور بتایا ہے۔ لہٰذا دنیاوی معاملات میں خورد و نوش کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ عبادات میں کم سے کم یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، آپ کو یہ نماز نظر آئے گی، یہ روزہ نظر آئے گا، زکوٰۃ کا یہ نظام، اور رمضان کا یہ روزہ، اور بیت اللہ کا یہ حج، یہ موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہو سکتا ہے اسی ہندوستان کے بعض ایسے خطوں میں جائیں جہاں آپ کو کھانے کی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کو دیکھ کے آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے یا سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آیا یہ کھانا حلال ہے یا حرام، چونکہ آپ اس سے پہلے دیکھے نہیں تھے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ باہر اگر آپ نکلتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبزی کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں، مچھلیوں کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جس کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کھانے تو دور کی بات۔ اسی طریقے سے حلال بہت سارے ایسے جانور ہیں جس کو آپ نہیں دیکھیں، بلکہ ان سبوں سے الگ پرے ہٹ کے گھوڑا، یہ تو ہر آدمی دیکھا ہے، یہ تو کوئی اچھوتا جانور ہے نہیں، بچہ بھی دیکھا ہے، بڑے اور بوڑھے سب دیکھیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس گھوڑے کے تعلق سے بھی کہ کیا گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا، حلال ہے یا حرام، یہ گدھا جس کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن شریعت نے عبادات کے لیے ایک الگ اصول بنایا، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ایک الگ اصول۔ میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کی فہرست بہت لمبی ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے نماز کا حکم دیا، رکوع سجود کا حکم دیا، زکوٰۃ و حج اور رمضان کے روزے کا اور دیگر عبادتوں کا حکم دیا، جب تک اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں نازل فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے کو واضح نہیں کیا امت کے سامنے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہی ہے جس کا حکم ہے قرآن میں اور جس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو۔ کتاب اور سنت میں وہ چیزیں من وعن موجود ہیں، لیکن کھانے پینے کے تعلق سے ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے بالکل الٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو حلال کیا ہے۔ عبادات میں کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے، اس دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں سب حرام ہیں، کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے، سب A to Z، سوائے ان عبادتوں کے جس کا ذکر ہے کتاب و سنت، بس وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، حرام۔ لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے اصول شریعت کا کہ ساری چیزیں اس دنیا میں جتنے خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، سب جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے جس کا نام لے کے شریعت نے منع کیا ہے۔ شاید میں یہ بات سمجھا سکوں۔ اصل یہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کہ ساری چیزیں حلال اس دنیا میں جتنی بھی ہے، آپ آسانی دیکھیں اور سنگینیت کو سمجھیں، ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا نام لے کے اللہ نے حرام کیا ہے۔ کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں نام لے کے بتایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاول کھائیں تو چاول کی تو سینکڑوں درجنوں قسمیں ہیں،
ہم پہلے کسی عالم سے پوچھیں کہ باسمتی حلال ہے یا حرام ہے، فلاں چاول حلال ہے یا حرام ہے، نہیں، بلکہ مطلقاً یہ حلال ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سبزی کو دیکھتے ہیں تو ایسی شکلیں ہیں جس کو کھانا دور کی بات ہے، دیکھ کے بظاہر کراہیت محسوس ہوتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، شریعت نے منع کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ گوشت کھانے جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو سارے گوشت ایک طرف سے لگے ہوئے ہیں، یہ سب حلال ہے، لیکن نہیں، حلال کے لیے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے دل و دماغ میں آتا ہے کہ شریعت نے حلال تو کیا ہے لیکن کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے ہمیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہاں خنزیر سے منع کیا ہے، اچھا یہ کتے کا گوشت ہے اس سے منع کیا ہے، یہ بلی کا گوشت ہے یہ اس سے منع فرمایا ہے، یا یہ گوشت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا یہ حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آزادی ہے، حرام صرف وہی چیز ہے جس کا نام لے کے اللہ اور اس کے رسول نے حرام گردانا ہے وہی حرام ہے، اور عبادتوں میں اصل یہ ہے کہ تمام عبادتیں حرام ہیں، جائز نہیں ہے سوائے ان عبادتوں کے جس کا نام لے کے اور جن عبادتوں کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بدعت کو سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی کام اس دنیا میں ثواب کی نیت سے کرتے ہو یا اچھا سمجھ کے کرتے ہو یا اپنی فہم سے کرتے ہو اور اس کی نظیر ماضی میں نہ ملتی ہو اور اس کار خیر کی دلیل کتاب اور سنت سے نہ ملتی ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور اسی بدعت سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ اس کی سنگینیت کو جانیں، یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 13 سالہ زندگی مکے کی سرزمین پر جس طریقے سے گزاری ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان پریشانیوں کا، آپ اس سنگینیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کن کٹھن مراحل سے اور کن پریشانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہی نہیں بلکہ جن کی بھی یا جن لوگوں کی بھی نسبت آپ سے جڑی ان لوگوں کو بھی ایسی ہی اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ آپ مکے کی ابتدائی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، 13 سالہ زندگی بڑی خطرناک، بڑی اندوناک، بڑی اذیت ناک تھی۔ آج ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا، اور حقیقت میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تواصل اجتماعی سوشل میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ترقی یافتہ زمانے میں اس قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، اس زمانے میں جب دنیا ترقی نہیں کی اس وقت ظلم و ستم کے ایسے ایسے طریقے استعمال کیے گئے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ دونوں پیر میں اونٹ باندھ کر دو طرف چلا دیا گیا، کیا دماغ ہے! ظلم دینے والوں کو داد دیں آپ، ایسے ظالموں کو کس طریقے سے عقل کا استعمال کیا۔ ظلم کی شکلیں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قیدی بنا کے رکھا گیا، آپ کو نہیں، آپ کے خاندان والوں 3 سال معمولی، پتے بھی میسر نہیں تھے شیب ابی طالب کے اس خطرناک جیل میں۔ آج تو نظام ہے پوری دنیا کا کہ قیدی چاہے جتنا بڑا ہو، مجرم چاہے جتنا بڑا ہو، اس کا جرم چاہے جتنا سنگین ہو، لیکن آپ اس کو اس کے بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ کھانے کی چیز نہیں، پینے کی چیز نہیں۔ 13 سالہ زندگی، اتنی اذیت ناک زندگی آپ نے کیوں گزاری؟ اسی عقیدے اور اسی عبادت کے لیے گزاری کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اور جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے لیے جتنی پریشانیاں جھیلی، جتنی ماریں کھائیں، جتنی اذیتوں کو جھیلا، اللہ اکبر، کون سی ایسی اذیت تھی؟ الزام تراشی سے لے کے جسمانی طور پر، روحانی سے لے کے ہر اعتبار سے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو دفن کر دیا گیا، تو آپ کے جسد خاکی، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کرنے کے بعد بھی دشمنوں نے ان کی جان کو نہیں، اس کو چرانے کے لیے، اس کو لے جانے کے لیے، اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا
اسی لیے آپ نے اتنی پریشانیاں جھیلی کہ میں جس عقیدے کو امت کے سامنے پیش کروں وہ اس عقیدے کو جیسے چاہے اور جس طریقے سے چاہے اور جہاں چاہے استعمال کر لے، اور اس عقیدے کو جس طریقے سے چاہے اپنی مرضی، اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق ڈھال لے۔ کیا اسی کے لیے آپ نے اتنی محنت کی تھی؟ اسی کے لیے آپ نے اتنی لاٹھیاں کھائی تھی؟ کیا اسی کے لیے آپ طائف کی وادی میں ان اوباشوں سے پتھر کھائی تھی؟ کیا اسی عقیدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اتنے سنگین حالات سے گزرے؟ کیا یہی مفہوم تھا؟ اگر یہی مفہوم ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی محنت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں جو لوگ زندہ تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ان کے پاس بھی عقیدہ موجود تھا، لیکن درست عقیدہ موجود نہیں تھا۔ وہ بھی عبادت کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھا، وہ حضرت ابراہیم کے دین پہ نہیں تھا۔ تو آپ کو اگر بدعت کی خطرناکی نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ کیا ضرورت تھی عقیدے کے لیے اتنی پریشانیوں کو جھیلنے کی؟ آخر کیا ضرورت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان عبادتوں کے تعلق سے اپنے صحابہ کو تیار کرنے کی، عبادتوں کے تعلق سے خصوصی تعلیمات کی؟ آخر کیا ضرورت تھی؟ جب اپنے من کے مطابق اپنے رب کو پکارنا ہوتا، اپنے مرضی کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرنی ہوتی تو اتنی محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے عبادت کی۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں شاید کہ آ گئی ہوگی کہ بدعت دین کے نام پر ایجاد کی جانے والی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، جس کی نظیر سلف کے ہاں موجود نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور اس کام سے نبی نے نہیں روکا ہے تو آپ نہیں روک سکتے ہیں، یہ کہنا بالکل درست نہیں۔ بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ معاملہ عبادت کا ہوتا ہے، معاملہ خیرخواہی کا ہوتا ہے، معاملہ بھلائی کا ہوتا ہے، دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پارسا، نیک، اللہ والا انسان ہے، تو جرات بھی نہیں ہوتی ٹوکنے کی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ اور ہمت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم عبادت کی حقانیت اور عقیدے کی صداقت کو نہیں جانتے۔ اگر ہم عقیدے کی اہمیت کو جانتے اور اللہ رب العزت والجلال کی عظمت اور اس کے شان کریمی کو جانتے تو ہم ڈرتے نہیں کسی کو روکنے اور ٹوکنے سے۔ ہم پیچھے اسی لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہماری عبادتیں درست نہیں ہیں، اور اگر ٹوکتے بھی ہیں جرات کر کے تو لوگ کہتے ہیں کہ دینی کام سے آپ روک رہے ہیں۔ اگر اس نے کر بھی لیا تو کیا گناہ کیا؟ کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی چوری تو نہیں کی، غیبت تو نہیں کیا، ظلم تو نہیں کی، دین کا ہی تو کام کیا ہے۔ تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے نہیں روکا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ جب آپ آذان دیتے ہیں اور آذان کا آخری کلمہ اللہ اکبر کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا کہ کوئی اور ہے؟ یہی ہے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ بھائی محمد الرسول اللہ کہنا یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے اور یہ بھی تو کار خیر ہے۔ آپ مؤذن سے کیوں نہیں کہتے کہ اس کو بھی آگے بڑھا لو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کسی کا اختلاف تو نہیں ہے محمد الرسول اللہ سے۔ ارے بھائی عقیدے کی بنیادی چیز ہے، کتاب و سنت میں اس کا حکم دیا گیا، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی امام اپنی اذان میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، تو آپ کو اس پہ آپتی کس بات کی ہے؟ یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ اس کار خیر سے روکا کہا گیا۔ کیا کہیں کتاب و سنت میں روکا گیا ہے کسی مؤذن کو کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ کہے؟ نہیں روکا گیا، بلکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات کیا ہیں؟ اللہ کے طرف سے، اس کے رسول کے طرف سے، جیسے ثابت ہے ویسے کرنا۔ لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور شروع میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ منع ہی نہیں۔ اور اگر ایسی ہی بات ہے
تو مغرب کی آپ 3 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کہیں ہے پورے قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ چوتھی رکعت؟ منع نہیں کیا گیا بلکہ ثابت ہے 3 رکعت، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہی دلیل ہے منع نہیں کیا گیا ہے تو 4 بھی پڑھیے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ فجر کی 2 رکعت، اللہ اکبر، رات کی نیند کے بعد بطور خاص ٹھنڈی میں پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور اس سردی میں جو 2-3 دن سے پڑھ رہی ہے اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ منع نہیں ہے تو ہم 8 بجے نماز پڑھ لیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، اور یہ کہیں کہ بھائی شریعت میں اس سے منع نہیں ہے تو ہم مختصر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، دیگر نمازوں کے مقابل میں طویل ہونی چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آدھا پارا پڑھتے تھے، یہ عام بات تھی، اور بطور خاص جمعہ کے دن پہلے رکعت میں سورہ سجدہ جو 3 صفحے پہ ہے اور سورہ دہر تقریباً یہ بھی 3 صفحے پہ، اس کو آپ پڑھتے تھے، پوری زندگی آپ نے پڑھی فجر کی نماز میں۔ آج ائمہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، جبکہ یہ لمبی سورت ہے، سورہ غاشیہ پڑھتے تھے پابندی سے۔ ارے بھائی پورا قرآن خیر ہے، آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے تھے، اور یقیناً اس کی اجازت ہے، لیکن سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اور سنت یہی ہے ان نمازوں میں پڑھنے کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو آپ نہ منع کریں، یہ درست نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آپ جان لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کے آئے تھے وہ ایک ہی عقیدہ تھا، صاف ستھرا عقیدہ تھا، اس میں اس زمانے میں کوئی یا کسی نے نقب زنی نہیں کی تھی، صاف ستھرا عقیدہ، صاف ستھری عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، لیکن اسی بدعت کے وجہ سے لوگ انتشار کے شکار ہو گئے۔ تو بدعت کی بے شمار خطرناکیاں ہیں، ان خطرناکیوں میں سے خطرناکی یہ ہے کہ امہ مسلمہ یہ انتشار کا شکار ہو گئی، اور ایسے انتشار کا شکار ہوئی کہ 1000 کوششوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود ایک پلیٹ فارم پہ وہ اکٹھا ہونے کو تیار نہیں، ایک مسجد میں نماز ادا کرنے کو تیار نہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس روئے زمین پر سب سے مقدس زمین مکہ المکرمہ، اور اس میں بھی بیت حرام مکہ المکرمہ، وہاں بھی نماز پڑھنے کو تیار اور راضی نہیں، جبکہ اس کا رسول ایک ہے، اس کی کتاب ایک ہے، اس کا اللہ ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ بدعت کی سب سے بڑی خطرناکی ہے میرے بھائیوں۔ آخر بدعت ہی تو تھی، دین میں نئی چیز کو اپنے فہم کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق سمجھنے اور پرکھنے کے وجہ سے ہی تو خوارج پیدا ہوئے۔ یہ خوارج کیوں پیدا ہوئے؟ اس زمانے میں دین کو اپنے عقل کے مطابق سمجھا، جبکہ ان خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کی صفت بیان فرمائی، کہا کہ ان کی نماز ایسی ہے، ان کی نمازیں ایسی ہے کہ تم اپنی نمازوں پہ افسوس کرو گے، اتنے خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو جس اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ قربان جانو تم کیا پڑھو گے؟ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے، تمہاری عبادتیں ان کی عبادتوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا، کہا یبرقون من الاسلام کما یبرق السهم من الرمی، لیکن حالت کیا ہے ان کی؟ حالت یہ ہے کہ یہ دین سے، اسلام سے اس طریقے سے نکل چکے ہیں، نکل نہیں رہے، نکل چکے ہیں جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، نکلی ہوئی چیز گولی واپس نہیں آتی ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے مثال کے ذریعے سمجھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بدعت کی دین تھی، یہ بدعت کی مار تھی، یہ بدعت کی سنگینی تھی کہ امت انتشار کا شکار۔ یہ خوارج اسی لیے پیدا ہوئے، اور جن لوگوں نے قضا و قدر کا انکار کیا، یہ قدریہ کون ہے؟ یہ ٹولہ، یہ اسماعیلیہ کون ہے؟ یہ رافضی کون ہے؟ یہ جبریہ کون ہے؟ یہ معتزلہ کون ہے؟ آپ عقیدہ پڑھیں، یہ صرف بدعتوں کی وجہ سے دین میں، عقیدے میں اپنے عقل کا استعمال کیا اور کتاب و سنت کو پیچھے چھوڑا، تو یہ ٹولے وجود میں آئے، یہ جماعتیں بنی۔ ارے اس زمانے میں خیر القرون نے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا صحابہ کا اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ کیا زمین کے مسئلے پہ لڑائی نہیں ہوتی تھی؟ کیا پڑوسیوں سے جھنجٹ نہیں ہوتا تھا؟ کیا میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں پڑتے تھے؟ ارے بھائی کیا وہ انسان نہیں تھے؟
بالکل اگر ان کے ہاں طلاق نہ پڑتی، ان کے ہاں زنا جیسے سنگین جرم کا ارتکاب نہ ہوتا، ان کے ہاں اگر چوری نہ ہوتی، ان کے ہاں اگر ڈکیتی نہ ہوتی، تو پھر ہم یہ سارے مسائل کو ہم سمجھتے کیسے؟ قرآن کا نزول کیوں ہوا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم جزاء بما کسبا نکالا، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ نظام کیوں بنا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہ قرآن میں کیوں نازل ہوا بھائی؟ کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو دانت توڑا جائے گا، کسی نے کسی کی جان لی ہے تو جان لی جائے گی، کسی نے کسی کا آنکھ پھوڑا تو آنکھ پھوڑا جائے گا۔ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو اس کے الٹے صنف سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ سارا نظام اور سسٹم موجود ہے۔ لیکن کیا اس زمانے میں کوئی ٹولہ بنا؟ آپ نے کبھی حدیث کی کتابوں میں پڑھا؟ کبھی قرآن سے یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ملی؟ کیا مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن زبیر کا اختلاف ہو گیا اپنے پھوپھی سے، تو پھوپھی کا الگ مدرسہ ہو گیا، عبداللہ ابن عباس کا الگ مدرسہ ہو گیا؟ لوگ پیچھے پیچھے کہنے لگے نعرے تکبیر نعرے تکبیر، ہم عبداللہ ابن مسعود کے ماننے والے ہیں، عبداللہ زبیر کے ماننے والے ہیں، ان کے پھوپھی کے ماننے والے ہیں۔ کیا آپ نے کہیں پڑھی یہ چیزیں؟ ارے بہت سارے فقہی ایسے مسائل تھے جس میں اختلاف تھا ان بڑے بڑے ائمہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود سے بڑا قرآن کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ اس زمانے کا، جس کے لیے سیدنا حبیب نے یہ دعا کی ہو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی التعویل۔ اس سے بڑا فقیہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی عبداللہ ابن عباس سے بڑا فقیہ اس زمانے میں اگر کسی اور کو سمجھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وہاں بھی اختلافات ہوئے، مسلک نہیں بنا، لوگ بٹے نہیں، دلوں میں دشمنیاں پیدا نہیں ہوئی، مدارس پہ تالے نہیں لگے، مساجد کے دروازوں کو روکا نہیں گیا، یہ کتبے نہیں لگائے گئے قبرستانوں میں اور مسجدوں میں کہ یہاں صرف فلاں مسلک کا آدمی آئے گا نماز پڑھے گا، یہاں پر فلاں مسلک کے مردوں کو دفنایا جائے گا۔ یہ اس زمانے میں کتبے نہیں لگے تھے۔ شرم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ بدعت کی خطرناکی اور یہ بدعت کی مہلکات میں سے ہے کہ آج امت منتصر ہو گئی ہے دین کے نام پہ، چونکہ کتاب و سنت کو چھوڑا ہے اس نے، عبادتوں کو اپنے طریقے سے، اپنی خواہشات کے مرضی کے مطابق، دنیا کے مطابق، بڑے بڑے تاجروں کے مطابق، اپنے دین اور اپنی کرسی بچانے کی خاطر انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ اس میں وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر وہ چینجنگ نہیں پیدا کر سکتے ہیں، چونکہ پھنس گئے ہیں۔ ایک زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، ایک زمانے سے یہ جلوس نکل رہا ہے، ایک زمانے سے یہ نعرے لگ رہے ہیں، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین خطرے میں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم خطرے میں اور ہمارا دنیا خطرے میں نہ پڑے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جس چیز سے لوگوں کو بچاتے رہے، آپ اس چیز سے بچیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بدعت کا تذکرہ کرتے تھے، ہر خطبے میں پوری زندگی آپ نے اس بدعت سے بچنے اور بچانے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔